صاحب یہ جو میرا سوال ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور میرا خیال ہے کہ حکومت بھی اس کے جواب میں سنجیدگی بھی دکھائے اور اس ہاؤس کے اندر سے کوئی جوائنٹ ریزولوشن بھی چلی جائے، اس پہ کسی دن ایڈجرمنٹ موشن کے ذریعے سے ڈیبیٹ بھی کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کو تھوڑا پرویکٹیو رول ادا کرنا چاہیے. یہ میرا سوال جو ہے وہ NFC کے حوالے سے ہے اور میں نے NFC کے بقایا جات کے حوالے سے سوال کیا ہے. اور سوال کا جو آخری حصہ ہے اس میں انہوں نے تفصیل دی ہوئی ہے کہ کیا اتنے بقایا جات ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ سال 2021-22 میں ان کو NHP نیٹ ہائیڈل پروفٹ کے مد میں کوئی رقم نہیں ملی ہے. اور اس طرح انہوں نے لکھا ہے کہ 918 بلین روپے ان کے کیلکولیشن کے مطابق یہ مرکزی حکومت کے ذمہ واجب الادا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ کیلکولیشن اپڈیٹڈ نہیں ہے، یہ اگر اپڈیٹڈ ہو تو یہ اس سے بھی زیادہ یہ پیسے ہوں گے. اس وجہ سے یہ صوبہ جو ہے یہ یہاں لوڈ شیڈنگ ہے، یہ صوبہ جو ہے بیکورڈ ہے. اس وجہ سے اس صوبے کے اندر جو ترقی کی بنیادی اشاریہ ہے، انڈیکیٹرز ہے، وہ بہت لو ہے. یہ جو ہمارے قبائلی اضلاع ہے، قبائلی اضلاع کے اندر ہیلتھ، ایجوکیشن، کلین ڈرنکنگ واٹر، ان کے جو انڈیکیٹرز ہے وہ سب سہارن افریقہ سے لو ہیں. اور اس کا جو مکس KP کا بن جاتا ہے تو KP نیچے چلی جاتی ہے اس کے نتیجے میں. اس طرح ہمارے جو بیکورڈ ڈسٹرکٹس ہیں، یعنی ہمیں اپنے وسائل کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. سب میں توجہ دلانا چاہوں گا آپ کی آرٹیکل 161(2) کی طرف، کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ نیٹ ہائیڈل پروفٹ جس صوبے کے اندر وہ پاور جنریٹ ہوتی ہے اور ہائیڈرو الیکٹرک اسٹیشنز جہاں اسٹیبلش ہوتی ہے اس صوبے کا حق ہے. اور سر اس آرٹیکل کے اندر پھر ایکسپلینیشن دی گئی ہے، نیٹ ہائیڈل پروفٹ کو باقاعدہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ڈیفائن کیا گیا ہے. میں سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ حکومت نے جو پچھلا ان کا حکومت تھا مرکز کے اندر، اس وقت انہوں نے کیا اقدامات اٹھائے تھے اس خالص منافع کے حصول کے لیے، اور حکومت یہ بتائے کہ گزشتہ 4 مہینے کے دوران انہوں نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں. کیا اس اسمبلی فلور کے اوپر اس کے اوپر کوئی ڈسکشن ہوئی ہے؟ کیا CCI کا اجلاس، جو کہ یہ CCI کی یہ ان پوائنٹس کے اندر ہے کہ اس قسم کے ایشو CCI کے اندر اٹھائے جاتے ہیں، کیا حکومت نے اس کے لیے CCI کا اجلاس کا بھی ریکویزیشن کیا ہوا ہے اور مستقبل کے اندر حکومت اس کے اوپر CCI کا اجلاس ریکویزیشن کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ یعنی اس پہ ڈیبیٹ جنریٹ کرنا، اس پہ اس ہاؤس کے اندر سے چیزیں ایجیٹیٹ کرنا اور ایک مؤثر اور توانا آواز اس صوبے سے اٹھانا کہ مرکز ہماری اس حق کو تسلیم کرے، یہ بڑا ضروری ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ حکومت تھوڑے اپنے اس حق کے حصول کے لیے کیے گئے اقدامات کا ذکر بھی کرے. مثلا میں نے کہا کہ آپ نے کبھی CCI کہ جو ریلیونٹ فورم ہے، کونسل آف کامن انٹرسٹ، جو کہ ایک چیف منسٹر CCI کے اجلاس کو ایز پر کانسٹیٹیوشن ریکویزیشن کر سکتی ہے، کیا چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے اس کو ریکویزیشن کیا ہوا ہے؟ میں سمجھتا ہوں سائملٹینیسلی ہمیں سٹیپس اٹھانے چاہیے. حکومت مجھے ایشورنس دے کہ وزیر اعلیٰ صاحب یہ جو ایشو ہے یہ CCI کے اندر دوبارہ اٹھائیں گے. یہ CCI نے ہمارے حق انڈورس کیا ہوا ہے، اس کے بعد بھی ہمیں نہیں ملتے ہیں، تو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب CCI کا اجلاس جو ہے وہ ریکویزیشن کرے یہ، اور پھر اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی بھیج دے. اور میرا خیال ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئر کو یہ انسٹرکشن ایشو کرے کہ اس پہ ریپڈ اجلاسات کرے، وہ پہ ریپڈ میٹنگز اس پہ کرے، اور اس پہ جو ریکمنڈیشنز آئے پھر وہ اسمبلی انشاءاللہ تعالیٰ اڈاپٹ کرے گی.